بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بیٹیاں خدا کا ایک انمول تحفہ ہوتی ہیں اور ان کی شادی ماں باپ کی زندگی کا سب سے بڑا دن ہوتا ہے۔ ہر ماں باپ بیٹی کی شادی پر خوش ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی جدائی کا سوچ کر غمگین بھی ہوتے ہیں، لیکن میری شادی پر میری اماں پوری طرح غمگین تھی اور میرا ابا بہت ہی زیادہ خوش۔ میں کم عمری میں ہی دلہن بن رہی تھی اور شاید اسی لیے میری اماں کچھ پریشان تھی۔ شادی کی رات میں بہت خوش تھی۔ دلہن بنی بیڈ پر بیٹھی تھی، میرے چہرے پر گھونگھٹ نکلا ہوا تھا، ہاتھوں پر مہندی کا رنگ بھی خوب چڑھا تھا اور میری جوانی کے تقاضے بھی دل میں طوفان مچا رہے تھے۔ 17 سال کی عمر میں دلہن بن کر مجھ پر ایسا روپ آیا تھا کہ دیکھنے والے مجھے دیکھتے ہی رہ گئے تھے۔ آنے والے خوبصورت لمحات کے بارے میں سوچ سوچ کر میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ مجھے بس اس وقت کا انتظار تھا جو میرا دلہا میرے پاس آتا اور میری تمام تر خواہشات کو اپنی محبت سے پورا کر دیتا۔ میں نے کئی دفعہ ٹی وی پر دیکھا تھا کہ کس طرح سے شادی کی رات دلہا دلہن سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ میں بھی ایسے ہی کسی لمحے کی منتظر تھی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی اور دروازہ کھول کر کوئی اندر چلا آیا تھا، ساتھ ہی میرا دل بھی اچھل کر باہر نکلنے لگا تھا۔ میں نے بس اپنے دلہا کو ایک ہی بار دیکھ رکھا تھا اور پہلی ہی نظر میں مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی۔ پھر جب اس نے میرا گھونگھٹ اٹھایا اور مجھے اپنے بازو میں جکڑا تو مجھے سمجھ آیا کہ ہمارے قبیلے میں جوان لڑکیوں کی شادیاں کیوں ہوتی ہیں۔ میں بری طرح اپنے شوہر کے حصار میں مچل رہی تھی، لیکن نہ ہی اس کی شدتوں میں کوئی فرق آیا تھا، نہ ہی میرے تڑپنے پر اسے کوئی فرق پڑا تھا۔ وہ ایک لمبا چوڑا پٹھان تھا جس نے شادی کی رات یہ بات مجھے اچھی طرح سمجھا دی تھی کہ اسے ایک 17 سال کی لڑکی کی ضرورت کیوں تھی، کیوں میرے ابا نے کم عمری میں مجھے رخصت کیا تھا، اور میری اماں کی پریشانی کی اصل وجہ بھی مجھے آج کی رات ہی پتہ چلی تھی۔ شادی کی رات جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ جان کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ پٹھان مرد کیوں کم عمر اور جوان لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں، اور شادی کی رات ان لڑکیوں پر کیسی باڑی گزرتی ہے۔ میرا نام لالا روخ ہے اور میرا تعلق پشاور سے ہے۔ میں پٹھانوں کے ایک ایسے قبیلے سے تعلق رکھتی ہوں جہاں بیٹی کی پیدائش کو ایک جشن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ میرا ابا بھی میری پیدائش پر ایسے ہی خوش ہوا تھا۔ میں نے یہ بھی سن رکھا تھا کہ میری پیدائش پر ابا نے پورے علاقے میں مٹھائی بانٹی تھی اور 2 دن کا جشن بھی رکھا تھا، کیونکہ میں 4 بیٹوں کے بعد پیدا ہوئی تھی اور ابا کی آنکھوں کا تارا بن گئی تھی۔ ابا اپنے 4 بیٹوں سے کہیں زیادہ مجھ سے محبت کرتا تھا اور اس بات نے مجھے مغرور بنا دیا تھا۔ سارے علاقے میں مشہور تھا کہ لالا رخ سے زیادہ خوبصورت اور کوئی لڑکی نہیں۔ جو مجھے دیکھتا میں بہت سا رہ جاتا۔ میری نیلی آنکھیں اور اس پر سونے کی طرح دمکتی ہوئی رنگت دیکھنے والوں کو سحر میں مبتلا کر دیتی۔ ابا تو اٹھتے بیٹھتے میرا ماتھا چوم لیتا اور مجھے شادی کی دعائیں دیتا۔ ہر کوئی میرے ابا سے کہتا کہ واہ شہزاد خان، تو نے کیا قسمت پائی ہے، تیرے گھر تو حور اتر آئی ہے، اور ابا سینہ چوڑا کر کے کہتا ہاں یہی حور میری قسمت بدلنے والی ہے۔ لیکن میری اماں میری پیدائش سے بالکل خوش نہیں تھی۔ نہ جانے اماں کو مجھ سے کیا بیر تھا، ہر وقت مجھے ڈانٹتی کوستی رہتی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اماں کو میرا پیدا ہونا پسند ہی نہیں آیا، جبکہ اپنے بیٹوں کو وہ ہر وقت سینے سے لگائے رکھتی۔ ہمارے علاقے میں رواج تھا کہ 17 سال سے پہلے لڑکیوں کی شادیاں کر دی جاتی تھیں اور دھوم دھام سے انہیں رخصت کیا جاتا تھا۔ میں بھی 16 سال کی ہو رہی تھی اور جیسے جیسے میں جوان ہو رہی تھی میرا حسن بھی قیامت ڈھانے لگا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ ایک دن ایک بڑی سی گاڑی میں شہزاد آئے گا اور مجھے اپنے ساتھ رخصت کروا کر لے جائے گا۔ میرا حسن تو یوں بھی سارے ہی زمانے میں مشہور ہو چکا تھا۔ سردیوں کی دوپہر تھی اور علاقے میں گیس کی بندش ہو چکی تھی، اسی لیے سبھی لکڑیاں جمع کر کے کھانا پکانے پر مجبور تھے۔ ابا اور بھائی شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، اسی لیے مجبوراً مجھے لکڑیاں جمع کرنے کے لیے گھر سے نکلنا پڑا۔ اگر ابا اس وقت علاقے یا گھر میں موجود ہوتے تو اماں کبھی مجھ سے یہ کام نہیں کہہ سکتی تھی۔ ابا تو مجھے ایک تنکا بھی ہلانے نہیں دیتے تھے۔ لکڑیاں جمع کرنا تو بڑی بات تھی۔ مجھے آج بھی اچھے سے یاد تھا کہ ایک دفعہ اماں کو شدید بخار تھا اور اماں نے مجھے جھاڑو لگانے کا کہہ دیا تھا۔ ابا نے جب مجھے جھاڑو لگاتے دیکھا تو ان کو پیٹنا شروع کر دیا تھا، اور شاید اسی وجہ سے اماں کو مجھ سے نفرت تھی۔ اس دن کے بعد سے اماں نے مجھے کوئی کام نہیں کہا۔ میں اگر اماں کی مدد کروانے کی کوشش بھی کرتی تو اماں مجھے ڈانٹ کر ایک طرف بٹھا دیتی۔ آج بھی بڑی مجبوری میں اماں نے مجھے لکڑیاں لینے کے لیے بھیجا تھا، کیونکہ اماں کے پیروں میں بہت تکلیف تھی اور انہیں اچھے سے معلوم تھا کہ شام سے پہلے
ابا لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ مجھے اس جنگل نما جگہ آئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ایک بڑی سی گاڑی میرے پاس آ کر رکی۔ اس ویرانے میں یوں ایک گاڑی کا میرے پاس رکنا مجھے ڈرا گیا تھا، کیونکہ میں نے سن رکھا تھا آج کل شہر کے حالات ٹھیک نہیں۔ ہم جس جگہ رہتے تھے یہ شہر سے دور ایک چھوٹا سا علاقہ تھا، اور یہاں ہمارے سردار کا حکم چلتا تھا۔ اس گاڑی سے ایک بہت ہی خوبصورت جوان نکلا، جسے دیکھ کر کچھ دیر کے لیے میں سہم گئی۔ پھر اس نے بہت ہی ادب سے ہماری زبان میں مجھ سے پوچھا کہ یہ پتہ کہاں ہے۔ وہ مجھ سے سردار کی حویلی کا پوچھ رہا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ یہ سردار کا کوئی جاننے والا ہے، اسی لیے میں نے اسے فوراً ہی سردار کی حویلی کا پتہ بتا دیا۔ وہ گہری نگاہ سے مجھے دیکھتا ہوا واپسی کے لیے پلٹ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا کہ میں خود بخود شرما گئی تھی۔ نہ جانے کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہی میرا شہزادہ ہے اور میں اسے پسند آ گئی ہوں۔ ہر جوان لڑکی کی طرح میں نے بھی چند لمحوں میں پوری زندگی کے سپنے بننے شروع کر دیے تھے۔ میری ہمیشہ سے یہی خواہش تھی کہ ایک بڑا سا گاڑی والا آ کر مجھے اپنے ساتھ لے جائے، اور اس گاڑی والے کو دیکھ کر مجھے یہ احساس ہوا تھا کہ میں ایسے ہی کسی شخص کو اپنے تصور میں سوچا کرتی تھی، اور آج وہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ہمارے گھر کے حالات اچھے نہیں تھے، ابا اور بھائیوں کا کام بھی ٹھنڈا چل رہا تھا۔ اسی سلسلے میں ابا اور بھائی شہر گئے ہوئے تھے۔ کبھی کبھی میں سوچتی کہ مجھے تو کسی محل میں پیدا ہونا چاہیے تھا، لیکن میں اپنی خوبصورتی لے کر اس غریب خانے میں پتہ نہیں کیوں پیدا ہو گئی تھی۔ مگر پھر یہ سوچ کر مجھے سکون کا احساس ہوتا کہ چلو 17 سال سے پہلے ہی مجھے اس گھر سے رخصت ہونا ہے، اور ابا مجھ سے جس قدر محبت کرتے ہیں یقیناً وہ میری شادی کسی بہت ہی اچھے اور امیر گھرانے میں کریں گے۔ میں لکڑیاں جمع کر کے گھر لوٹی تو اماں غصے میں میرا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی، لالا رخ تو لکڑیاں لینے گئی تھی یا کہیں اور نکل گئی تھی؟ اتنی دیر بعد لوٹ کر آئی ہے، اگر تیرے ابا کو پتہ چل گیا تو میرے لیے زندگی جہنم بنا دے گا۔ اماں کی بات سن کر مجھے بہت برا لگا تھا۔ اماں جانتی تھی کہ میں علاقے کی دوسری لڑکیوں کی طرح آوارہ نہیں ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی عجیب باتیں کرتی تھی۔ اماں نے ہنڈیاں چڑھا دی تھی۔ شام تک ابا اور بھائی بھی لوٹ کر واپس آ گئے تھے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی اور گھر کا دروازہ بجنے لگا تھا۔ اس وقت ہمارے گھر کوئی نہیں آتا تھا، اسی لیے ابا نے بھائی کو دروازہ کھولنے کا اشارہ کیا۔ بھائی نے دروازہ کھولا تو باہر سردار کھڑا تھا۔ سردار کو دیکھ کر سب پریشان ہو گئے۔ سردار کسی کے گھر اسی وقت آتا تھا جب اس سے کوئی بہت بڑی غلطی ہوئی ہو یا کسی نے سردار کے اصولوں کے خلاف کوئی کام کیا ہو۔ ابا نے فوراً ہی سر پر پہنا سفید عمامہ سردار کے قدموں میں رکھ دیا اور گی گراتے ہوئے پوچھنے لگے، سردار سب خیریت تو ہے جو آپ ہمارے غریب خانے پر تشریف لائے ہیں؟ سردار نے ابا کا عمامہ اٹھایا اور ابا کے سر پر واپس رکھتے ہوئے کہنے لگے، شہزاد خان ہم یہاں بہت ضروری کام کے لیے آئے ہیں۔ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ تیرے گھر ایک جوان لڑکی موجود ہے اور اب اس کی شادی کی عمر ہو رہی ہے۔ سردار کی بات سن کر ابا حیرانی سے سردار کی طرف دیکھنے لگے کہ مجھ سے سردار کا کیا تعلق تھا یا سردار کو میرے بارے میں کیسے پتہ چلا تھا۔ سردار کہہ رہے تھے کہ وہ میرے لیے رشتہ لے کر آئے ہیں، اور میرے دماغ میں فوراً ہی وہ دوپہر والا لڑکا چلا آیا تھا۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ قسمت اتنی جلدی مجھ پر مہربان ہو گئی ہے۔ یقیناً اس لڑکے نے ہی سردار کو میرے بارے میں بتایا تھا، اور اسی لیے سردار اس کا رشتہ لے کر یہاں تک آئے تھے۔ سردار مسکراتے ہوئے ابا سے کہہ رہے تھے کہ ہمارے مہمان دوست کو تمہاری بیٹی پسند آ گئی ہے اور اب وہ تمہاری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر تو ابا کے چہرے پر بھی خوشی آ گئی تھی۔ ابا جانتے تھے کہ سردار کا مہمان کوئی معمولی انسان تو نہیں ہوگا۔ ابا نے فوراً سردار کو تخت پر بٹھایا اور خود سردار کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اماں تو پہلے سے ہی اندر والے کمرے میں تھی، اور اب رشتے کی بات سن کر میں بھی اندر آ گئی تھی۔ میرا انگ انگ خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ میں جس عمر میں تھی اس عمر میں کسی کا ساتھ پانے کی خواہش انسان کے اندر سر اٹھانے لگتی ہے۔ میں جوان تھی، حسین تھی، اور میری بہت سی فطری خواہشات تھی جن کی تکمیل میرا بھی ایک خواب تھی، اور اس خوبصورت نوجوان کے ساتھ تو میری زندگی یقیناً باغ و بہار ہو جاتی۔ مجھے اپنی قسمت پر رشک آ رہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ہمارے غریب خانے پر کبھی اتنی بڑی گاڑی والا لڑکا بھی میرے لیے آ سکتا ہے، لیکن میری خوبصورتی نے سب کچھ ممکن بنا دیا تھا۔ علاقے کے لوگ ٹھیک ہی کہتے تھے، لالا رخ بڑی خوش نصیب ہے۔ یہ میری خوش نصیبی ہی تو تھی کہ سردار خود میرے دروازے پر میرے لیے چلا آیا تھا۔ میں نے ہمیشہ ہی دیکھا تھا کہ علاقے میں جس بھی لڑکی کی شادی ہوتی وہ دوبارہ پلٹ کر اپنے گھر نہیں آتی تھی، اور میں اپنے ابا سے دور نہیں رہ سکتی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ پڑوس والی کلثوم خالہ کی بیٹی جبین کی شادی ہوئی تھی،
اور وہ بھی بہت ہی پیاری سی 16 سال کی لڑکی تھی، جسے شادی کے بعد سے آج تک میں نے دوبارہ نہیں دیکھا تھا۔ اس سے میری کافی اچھی دوستی تھی اور ہم بچپن سے ہی ساتھ کھیل کود کر بڑے ہوئے تھے، لیکن اب مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ شادی ہو کر کہاں چلی گئی ہے۔ کبھی کبھی میں خالہ کلثوم سے جبین کے بارے میں پوچھتی تو وہ بالکل خاموش ہو جاتی اور کہتی یہ ہمارے قبیلے کا رواج ہے کہ جوان بیٹیاں پلٹ کر واپس اپنے گھر نہیں آتی۔ خالہ کلثوم اکثر ہی جبین کی یاد میں اداس ہو جاتی اور میں انہیں سینے سے لگا کر سمجھاتی کہ آپ پریشان نہ ہوں، وہ اپنے گھر میں خوش ہوگی۔ دن بہت تیزی سے گزرے تھے اور آج مجھ پر بھی یہی وقت آ گیا تھا، اور مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ اپنا گھر چھوڑنا اتنا بھی آسان نہیں۔ ابا اور سردار کے درمیان پیسوں کو لے کر کچھ بات چیت ہو رہی تھی۔ ابا سردار کو ہمارے حالات سے آگاہ کر رہے تھے اور سردار ابا کی بات پر انہیں مطمئن کر رہے تھے کہ ابا کو اس شادی میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ سردار ابا کو یقین دہانی کروا رہے تھے کہ سردار ان کی مدد کریں گے۔ سردار کا اس قدر اچھا رویہ دیکھ کر میں حیران تھی کہ میں نے سن رکھا تھا کہ سردار بہت ہی سخت آدمی ہے، لیکن وہ تو بہت ہی محبت سے ابا سے پیش آ رہے تھے۔ ابا نے خوشی خوشی رشتہ پکا کر دیا اور اگلے ہی ہفتے میری شادی تھی۔ ابا کو میں نے زندگی میں کبھی اتنا خوش نہیں دیکھا تھا جتنا میرا رشتہ ہونے پر ابا خوش تھے، اور آخر کیوں نہ ہوتے۔ میں ان کی اکلوتی لاڈلی بیٹی تھی جو ایک شہزادے کے ساتھ رخصت ہونے جا رہی تھی۔ علاقے کے سبھی آدمی آ کر ابا کو میری شادی کی مبارکباد دے رہے تھے، لیکن حیرت مجھے اس بات پر تھی کہ اماں کے چہرے پر خوشی کی ایک رمق بھی نہیں تھی۔ اماں کی شکل دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے ان کی جان نکال لی ہو۔ شادی والے دن جب میں تیار ہوئی تو اماں میرے پاس آ کر بیٹھی، ان کے چہرے کا رنگ زرد پڑ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اماں کہنے لگی لالا رخ زندگی پہلے جتنی آسان نہیں رہی۔ مجھے دیکھ کر اماں کہنے لگی لالا رخ زندگی پہلے جتنی آسان نہیں رہے گی، شادی کے بعد زندگی بہت مشکل ہے، اور خاص کر کسی پٹھان مرد سے شادی کرنا۔ میں نے پریشانی سے اماں سے کہا کہ آج کے دن تو میرے ساتھ ایسی بات نہ کریں، پٹھان مرد بھی انسان ہی ہوتے ہیں، اور ابا بھی تو ایک پٹھان مرد ہی ہیں۔ اماں کہنے لگی کہ شادی کے وقت میری عمر بھی 17 سال تھی اور مجھ پر بھی یہ وقت بہت بھاری گزرا تھا، اسی لیے تجھے سمجھا رہی ہوں کہ کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے تیرا باپ تجھ سے نفرت کرنے لگے، کبھی پلٹ کر ہمارے گھر واپس نہ آنا، اور ابا کے فیصلے کو دل سے قبول کر لینا، تبھی تیری زندگی آسان ہوگی۔ میں اپنے باپ کے فیصلے کو قبول نہیں کر پائی تھی، اس لیے میں نے بہت مشکل اٹھائی تھی۔ اماں کی آنکھوں میں ایک عجیب سی تکلیف اور درد نظر آ رہا تھا، اور پہلی بار مجھے اس بات کا احساس ہوا تھا کہ میری اماں میرے باپ کے ساتھ ایک مجبوری کے رشتے میں بندھی ہوئی ہے۔ اماں اور ابا کے درمیان عمر کا تضاد شاید آج بھی ان میں دوری کا سبب تھا۔ ابا عمر رسیدہ ہو رہے تھے جبکہ اماں ابھی تک ایسی جوان تھی جیسے میری بڑی بہن ہو۔ میں نے دل میں سوچا کہ اماں اور ابا کا معاملہ الگ تھا، لیکن میری شادی تو ایک بہت ہی خوبصورت اور امیر شخص سے ہو رہی ہے، میں بھلا واپس آنے کے بارے میں کیوں سوچوں گی؟ میں تو اس سے پہلے ہی نظر میں محبت کرنے لگی تھی، اور اس نے بھی تو اپنی پسند سے میرے لیے رشتہ بھیجا تھا۔ اماں اور بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی، اور میں ان کی باتوں پر دھیان دینے کی بجائے اپنے ہاتھوں پر رچی ہوئی مہندی دیکھ رہی تھی۔ میرے گوڑے گوڑے ہاتھ مہندی کی سرخ لکیروں سے مزید خوبصورت ہو گئے تھے۔ زنان خانے میں تو کم عورتیں تھیں، لیکن مردان خانے میں علاقے کے تقریباً سبھی لوگ موجود تھے، اور نکاح کے بعد مبارک سلامت کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ نکاح کے 3 بول نے میری زندگی بدل دی تھی، اور میں اس قدر خوش تھی کہ میرے چہرے پر الگ ہی رونق آ گئی تھی۔ علاقے کی عورتیں اب بھی مجھے خوش قسمت قرار دے رہی تھیں، اور میں غرور سے سب کی باتیں سن رہی تھی۔ عورتیں کہہ رہی تھی کہ سردار کے دوست کی بیوی بننا کوئی معمولی بات نہیں ہے، یقیناً لالا روح عیش کرنے والی ہے۔ آج تک پورے علاقے میں کسی کی بارات اتنے شاہانہ طریقے سے نہیں آئی تھی جیسے میرے لیے آئی تھی۔ تھوڑی دیر میں ابا نے آ کر رخصتی کا پیغام دیا، اور میرے دلہا کے گھر سے آئی کچھ عورتوں نے مجھے پوری طرح چادر ڈال کر ایک بڑی سی گاڑی میں بٹھا دیا۔ کافی دیر تک جاری رہنے والا سفر ختم ہوا تو گاڑی ایک بہت بڑی حویلی میں رکی تھی۔ میں نے چادر میں سے جھانک کر حویلی کا ایک جائزہ لیا تو میں اپنی قسمت پر خود ہی اشش کر اٹھی۔ خوبصورت اور جوان مرد کے ساتھ ساتھ مجھے اس قدر امیر مرد بھی ملے گا یہ میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میں خوش تھی کہ میرے ابا نے میرے بہتر مستقبل کے لیے ایک مکمل انسان کا انتخاب کیا ہے۔ مجھے میرے کمرے میں لا کر بٹھا دیا گیا تھا۔ یہ ایک بہت ہی بڑا سا کمرہ تھا جو پوری طرح پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ مجھے اس گھڑی کا انتظار تھا جو میرے خوابوں کا شہزادہ آ کر مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کرتا، اور پھر وہ وقت آ گیا جب میرا دلہا میرے سامنے آ بیٹھا
اور جیسے ہی اس نے میرا گھونگھٹ اٹھایا میں حیران رہ گئی۔ میرا دلہا تو وہ لڑکا تھا ہی نہیں جسے میں نے اس دن دیکھا تھا، یہ تو ایک 60 سال کا پٹھان مرد تھا۔ میں حیران تھی کہ یہ کون ہے جس کو میں پہلی دفعہ دیکھ رہی تھی۔ میں حیران تھی کہ یہ کون ہے جو میرے کمرے میں چلا آیا ہے، اور پھر جب اس نے بتایا کہ میری شادی اس سے ہوئی ہے تو میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے کس کر مجھے اپنے بازو میں جکڑا، اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا۔ میں اس کے بازو میں تڑپ کر رہ گئی، لیکن اس کی گرفت میں ڈھیلا بن نہیں آیا تھا۔ وہ مجھے بتا رہا تھا کہ اس نے مجھے لکڑیاں جمع کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کے ڈرائیور نے اتر کر مجھ سے پتہ معلوم کیا تو اس وقت وہ گاڑی میں موجود تھا، اور اس نے پہلی دفعہ مجھے وہیں دیکھا تھا۔ وہ سردار کا دوست تھا، اس لیے اس نے سردار کے توسط سے میرے گھر رشتہ بھیج دیا۔ میرے ابا نے پورے 10 لاکھ کے بدلے میری شادی اس کے ساتھ کروائی، اور اب مجھے زندگی بھر اس کی غلامی کرنی ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اس کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن جوان لڑکیوں کی خواہشیں تو عمر کے ہر حصے میں ہی مرد کی اولین ترجیح ہوتی ہیں۔ وہ بتا رہا تھا کہ اس کی 2 بیویاں اور بھی ہیں، اور وہ بھی میری طرح ہی کم عمر، جوان اور حسین ہے، جسے اس نے لاکھوں کے بدلے خریدا ہے۔ مجھے اس کی بات پر بالکل یقین نہیں آیا تھا۔ میرا ابا مجھ سے اس قدر محبت کرتا تھا، وہ مجھے بھلا پیسوں کی عوض کیسے اتنے بڑے آدمی کے ساتھ فروخت کر سکتا تھا؟ میں نے اپنے شوہر سے جب یہ بات کہی تو وہ زور زور سے ہنس پڑا، کہنے لگا اچھا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اس نے تمہاری پیدائش پر جشن کیوں منایا؟ تمہارے باپ نے اپنے بیٹوں پر تمہیں فوقیت کیوں دی؟ وہ تم سے گھر کے کام کیوں نہیں کرواتا تھا؟ کیوں اس نے تمہاری خوبصورتی کو بچا بچا کر رکھا؟ کیونکہ تم اس کے لیے سونے کا انڈا دینے والی مرغی تھی، اور وہ جانتا تھا کہ تمہاری شادی کے بدلے وہ لاکھوں روپے کمانے والا ہے۔ اپنے شوہر کی باتیں سن کر میرے سر پر آسمان گر پڑا تھا۔ اب مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ کلثوم خالہ کی بیٹی جبین شادی کے بعد گھر کیوں نہیں آتی تھی، کیوں آج تک گاؤں کی کسی بھی جوان لڑکی کا شوہر کسی اور نے نہیں دیکھا تھا۔ اب مجھے پتہ چلا تھا کہ ہمارے قبیلے میں لڑکیوں کو رخصت نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ نکاح کے نام پر انہیں فروخت کیا جاتا تھا۔ اپنے ابا کی جس محبت کو میں سر آنکھوں پر رکھتی تھی، وہ محبت دراصل انہیں مجھ سے نہیں بلکہ اس دولت سے تھی جو میرے ذریعے انہیں حاصل ہونے والی تھی۔ اب جا کر میں سمجھ پائی تھی کہ کیوں میرا رشتہ ہونے پر ابا اس قدر خوش تھے، اور انہوں نے سردار کے آگے ہمارے حالات کا رونا اس لیے رویا تھا کیونکہ اس کے بدلے انہوں نے ایک خطیر رقم حاصل کی تھی۔ میرے ارمانوں پر کسی نے پانی پھیر دیا تھا۔ 17 سال کی عمر میں ایک 60 سال کے بوڑھے کی بیوی بن گئی تھی، لیکن اب بھی بوڑھا جوان تھا، اور کم عمر لڑکیوں سے شادی کرنے کا مقصد ہی اپنی نسل کو تیزی سے آگے بڑھانا تھا۔ پٹھان مرد اپنی خوراک اور کام کاج کی وجہ سے جلدی بوڑھا نہیں ہوتا، اور اسی لیے وہ اپنے بستر پر ایک جوان عورت کی خواہش رکھتا ہے۔ پٹھان مرد پیسوں کی عوض کم عمر لڑکیوں کو خرید کر اپنی نسل بڑھاتا ہے، لیکن سارے ہی پٹھان مرد ایسے نہیں ہوتے، بلکہ یہ ہمارا ایک خاص قسم کا قبیلہ تھا جہاں آج کے اس جدید دور میں بھی یہ رسم رائج تھی کہ لڑکیوں کو پیسوں کے بدلے فروخت کیا جاتا تھا۔ میں نے بہت بڑا دھوکہ کھایا تھا، لیکن اماں کی بات میرے دماغ میں بیٹھ گئی تھی کہ مجھے پلٹ کر واپس گھر نہیں آنا ہے، کیونکہ اب میں یہ جانتی ہوں کہ میرے ابا مجھے دوبارہ قبول نہیں کریں گے، کیونکہ وہ میرے بدلے بہت زیادہ پیسہ حاصل کر چکا ہے۔ مجھ پر شادی کے بعد بہت سی پابندیاں عائد ہو چکی تھیں، میں حویلی سے باہر قدم نہیں رکھ سکتی تھی۔ مجھے اپنی اماں کی بہت یاد آنے لگی تھی۔ کبھی کبھار میں اس ڈرائیور کو اپنے شوہر کے ساتھ دیکھتی تو میرے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی۔ میں جوان تھی اور ایسے ہی کسی مرد کو اپنا ہمسفر دیکھنا چاہتی تھی، لیکن قسمت نے مجھے ایک بوڑھے مرد کا ساتھ دیا تھا۔ میں اپنی ماں کی جیسی زندگی گزارنے پر مجبور تھی، اور اب مجھے اپنی ماں کا رویہ یاد آتا تھا، اور میں جان گئی تھی کہ کیوں میری پیدائش پر وہ خوش نہیں تھی۔ شادی کے 1 سال بعد ہی خدا نے مجھے ایک خوبصورت بیٹی سے نواز دیا تھا، اور اسے دیکھ کر مجھے خوشی کا کوئی احساس نہیں ہوا تھا۔ البتہ میرے شوہر نے سارے علاقے میں مٹھائی بانٹی تھی اور کئی دن جشن منایا تھا۔ وہ ابھی سے ہی اپنی بیٹی کو خود سے کہیں زیادہ امیر مرد کے ساتھ رخصت کرنے کا سوچ رہا تھا، اور مجھے اس کی سوچ سے گھن آ رہی تھی۔ میں چاہ کر بھی اپنی بیٹی کو پیار نہیں کر سکی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس کا نصیب بھی میرے جیسا ہی سیاہ ہے۔ میرا دل ہی خوش نہیں تھا، میں دھن دولت کا کیا کرتی۔ میرا شوہر صرف میرا ہی شوہر نہیں تھا، بلکہ اس حویلی میں اس کی 2 بیویاں پہلے سے موجود تھیں، جن کے بچے بھی تھے۔ میرا شوہر اپنی مرضی سے میرے کمرے میں آتا تھا۔ مجھے شادی شدہ زندگی کا کوئی سکھ حاصل نہیں ہو سکا تھا، اور مجھے اپنی آنے والی ساری زندگی ایسے ہی گزارنی تھی۔ بیٹیاں تو خدا کی طرف سے ملا ہوا انمول تحفہ ہوتی ہیں، لیکن کچھ لوگ انہیں پیسے حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھ لیتے ہیں۔ میری تمام مردوں سے گزارش ہے کہ اپنی بیٹیوں کو سر آنکھوں پر بٹھائیے، اور ان کے ارمانوں کا خیال رکھتے ہوئے ان کی شادی ان کی مرضی سے کریں۔
اللہ پاک سب بیٹیوں کے نصیب اچھے فرمائے، آمین ضرور لکھیے گا، اور ایسے ہی سچے واقعات کے لیے ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ ہماری تمام نئی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ نہ بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔